قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نویں پارے میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہی ساتھ ان کی قوم کے حوالے سے اور فرعون اور اس کی لشکر سے جو مقابلہ ہوا تھا، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ جو میں نے قرآن مجید لیا ہے، اس قرآن مجید میں 12 صفحے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی احوال کو ذکر فرمایا ہے۔ اگر ہم صرف اسی بات کو لے لیں تو اسی صورت میں آدھے گھنٹے سے اوپر چلے جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص نبی تھے۔ وہ نبی تھے جس سے اللہ رب العالمین کلام کرتا تھا۔ طور پہاڑ میں اللہ رب العالمین سے بات کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے، اللہ رب العالمین کی آواز ان تک ڈائریکٹ پہنچتی تھی۔ تو یہ وہ نبی تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی لشکر کو سرکشی سے اور اسی طریقے سے بت پرستی سے، اور فرعون جو کہ اپنے آپ کو بڑے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، ان تمام چیزوں سے صراط مستقیم کو دکھانے کے لیے اور صحیح راہ کو بتانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کے یہاں بھیجا، مگر انہوں نے ان دونوں کو رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی معجزے دکھائے۔ پھر ہوا یہ کہ فرعون نے اس کو جادوگر قرار دیا اور تمام جادوگروں کو اس کے مقابلے کے لیے بلا لیا۔ پھر ایک بڑے میدان میں مقابلہ بھی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ اپنی عصا کو ڈالیے، اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالیے۔ جیسے بھی ڈالنا تھا، بہت بڑا ایک اژدہا سانپ کی شکل میں وہ ظاہر ہو گیا، اور سارے جو جادوگروں نے رسیوں کو ڈال کر کے رکھا تھا اور بظاہر وہ سانپ کی شکل میں نظر آ رہے تھے، سارے کو اس نے نگل لیا۔ تو یہ چیز دیکھ کر کے جادوگروں کو معلوم ہو گیا کہ اس نے جو دکھائی ہے وہ جادو ہے نہیں۔ ہم نے جو دکھائی وہ جادو ہے، لیکن موسیٰ نے جو دکھائی ہے وہ جادو نہیں ہے۔ یہ یقیناً کسی بڑے رب کی طرف سے واقعتاً رسول بن کر کے آئے ہیں۔ لہذا انہوں نے فوراً سے ایمان لایا، کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، ہم تمام جہاں کے پروردگار کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، اس رب کے اوپر جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ تو فرعون کو آ گیا غصہ، کہنے لگا کہ ہم نے تمہیں اجازت نہیں دی اور اس سے پہلے ہی تم لوگوں نے ایمان لے کر کے آ گئے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہا کہ ہم تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو خلاف طریقے سے کاٹیں گے۔ اگر دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں ہاتھ کاٹیں گے، پھر بایاں ہاتھ کاٹیں گے، اس کے بعد پھر دایاں پیر کاٹیں گے، اس طریقے سے کاٹیں گے اور پھر تمہیں سولی پر چڑھا دیں گے۔ جب یہ بات سننی تھی تو اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی مضبوطی فوراً سے پیدا کر دی تھی، اور وہ اس بات سے خوف نہیں کھا رہے تھے کہ ہم مر جائیں مگر توحید کا جو یہ ملا ہے اور توحید کی جو نعمت ہمیں ملی ہے واقعاً بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفانا مسلمین، اے ہمارے پروردگار صبر ہم پر
ڈھیل دے اور ہمیں مسلمان کی حالت ہی میں ہماری وفات ہو، یہ دعا کی۔ اور اسی طریقے سے پھر فرعون نے ان لوگوں کو سزا بھی دی، اور ان تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر اخیر میں اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی پوری فوج کو سمندر میں ڈبو کر کے نیست و نابود کر دیتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کی پوری جو قوم تھی بنی اسرائیل ان لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ہم تمام انسانوں سے اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا ہوا ہے، ایک وعدہ پوری دنیا کے تمام لوگوں سے، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب سے وعدہ لے رکھا ہے، ایک وعدہ۔ آئیے قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ کون سا وعدہ تھا۔ کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ تمہارے رب نے آدم کے بیٹوں کو ان کے پشت سے ذریات کی شکل میں ظاہر کیا۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو بنانے کے بعد ان کے پشت سے ذریات کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے شکل میں، دنیا میں جتنے آنے والے انسان تھے سارے کو اللہ رب العالمین نے نکالا تھا۔ اسی ٹائم حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد کتنے جہنم میں جانے والے ہیں، کتنے جنت میں جانے والے ہیں، سارے کو نکالا تھا۔ اور نکالنے کے بعد سارے سے یہ پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم نے، آپ نے، پوری دنیا کے لوگوں نے، جتنے چلے گئے، جتنے ہیں اور جتنے آنے والے ہیں، ساروں نے یہ کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہیدنا، ہم اس پر گواہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم اس چیز سے غافل تھے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں نازل کر دیا، بتا دیا کہ تم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا۔ اب ہمیں تو یاد نہیں ہے، مگر قرآن پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ 100% سچا کلام ہے اللہ رب العالمین کا، لہذا جب اللہ بات کرتا ہے اور 100% صحیح بات ہے تو ایسی صورت میں ہم نے اور آپ نے سارے نے ایک طریقے سے وہ گواہی دی ہے، اور یہی تو غیب کے اوپر ایمان لانا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور اہم بات کہی، کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے لوگوں کو جہنم کے لیے بنایا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کیسے لوگوں کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے دل نہیں سمجھتے۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے ہر ایک انسان کے دلوں میں، اچھے برے، کون سا سچا راستہ ہے، کون سا غلط راستہ ہے، کون سا سیدھا راستہ ہے، کون سا ٹیڑھا راستہ ہے، ساری چیزوں کی یہ سمجھ دی ہے انسان کو اللہ رب العالمین نے۔ تو کہا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، اور جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ جو ان لوگوں کے دل رہتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور جن کے آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں دیکھ پاتے، صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کرتے، حلال و حرام کے درمیان فرق نہیں کرتے، ایسے آنکھ۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ایسے کان رکھتے ہیں کہ جس سے سنتے ہیں۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان، رسول کا فرمان کیا ہے، اور شیطان کدھر لے کے جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں سننے کے بعد بھی، سمجھنے کے بعد بھی، دیکھنے کے بعد بھی وہ جب نہیں سمجھتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپائے کی طرح، 4 پاؤں والے جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی غیر گزرے، کیونکہ تمام مخلوق اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہے، تمام مخلوق اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہوں پر اللہ
लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। आसमानों में और जमीन में और उसके दरमियान में जितनी चीजें, जितने मखलूक बसते हैं, सारे अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तो जब वो तस्बीह बयान करते हैं और जो इंसान है वो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं पहचानता, अल्लाह की इबादत नहीं करता, उसकी नहीं सुनता, तो जानवरों से बुरा हुआ ही नहीं। अल्लाह ताला कहता है उससे भी बुरा है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चीज और बयान की, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान मजीद पढ़ी जाए तो कान लगा करके सुनो, भागो नहीं। और कहा अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस आयत करीमा से बाज़ उलमाए किराम ये इस्तिदलाल करते हैं कि नमाज में सूरह फातिहा का भी पढ़ना जायज़ नहीं, क्योंकि कुरान मजीद ये कहता है कि कुरान जब पढ़ी जाए तो ऐसी सूरत में क्या करो, कान लगा के सुनो और खामोश रहो। जब खामोश रहने का हुक्म अल्लाह देता है तो ऐसी सूरत में सूरह फातिहा भी नहीं पढ़नी है। इसका क्या जवाब है? पहली बात यह है कि ये जो सूरह आराफ की आयत है, सूरह आराफ है, ये मक्की सूरत है, और मक्की सूरत होने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नमाज की बात नहीं कर रहा है। दरअसल नबी के ज़माने में मुशरिकीन लोग क्या करते थे, जब कुरान मजीद पढ़ी जाती तो वो शोर मचाते थे और लोगों से भी कहते थे कि तुम शोर मचाओ ताकि उनकी बात हमारे लोगों में ना पहुंचे, और जब नहीं पहुंचेंगे तो इस सूरत में उनके ऊपर कोई असर भी नहीं होगा। तो वो चिल्लाते थे, शोर मचाते थे। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको हुक्म दिया था कि जब कुरान मजीद पढ़ी जाए तो ऐसी सूरत में कान लगा के सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली बात तो ही कि नमाज के हवाले से बयान ही नहीं किया। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको आम तौर पर लेते भी हैं कि जब कुरान मजीद को पढ़ा जाए तो सुना जाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से खास हदीस है कि क्या ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब से बुखारी, और एक रिवायत के अंदर है ला सलात लिमन लम यक़रा बिउम्मिल किताब, कि उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा। इस खास हदीस होने की वजह से जो है आम जो चीज होती है, कभी भी मुहद्दिसीन का उसूल है, ग्रामर है कि कोई दो चीज, एक आम है एक खास है, तो खास चीज को ली जाएगी और आम चीज को छोड़ी जाएगी किसी भी हवाले से। ये ग्रामर है, उसूल है। तो यहाँ भी वही चीज आती है कि खास नबी की हदीस है कि उसके पढ़े बगैर नमाज नहीं होगी, लिहाजा उसका पढ़ना जरूरी है और नमाज का रुकन है, लिहाजा उसको पढ़ेंगे और बाकी जो खिलात है उसको हम सुनेंगे। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के लिए रहमत बताया। यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े रहमत थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है जब मुशरिकीन मक्का ने अपने लिए अजाब मांगा, कहा कि अगर बात सच्ची है और क़यामत भी आने वाली है, या ये कि तुम जिस अजाब को डरा रहे हो वो ला करके दिखाओ, इस तरह की बातें जब उन्होंने कही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या प्यारा जवाब दिया, कहा वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अन्त फीहिम, ऐ नबी जब तक आप उनमें रहेंगे अल्लाह अजाब देने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ये है कि कितनी रहमतों वाली जात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि आप जब तक उनमें रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके यहाँ जो है आप जिंदगी गुजारेंगे, तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी वजह से क्या नहीं करेगा, अजाब नहीं नाज़िल करेगा। अगर नहीं होते तो ऐसे लोगों को तहस नहस करने में अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक सेकंड भी नहीं लगता। तो ऐ नबी आप जब तक उनमें मौजूद होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब नहीं नाज़िल करेगा। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों पर भी अजाब नहीं नाज़िल करता
जो लोग इस्तिग़फ़ार करते, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते। किसी भी माशरे में अगर वहाँ कुछ लोग ऐसे हों कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़े हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगते रहते, गुनाहें तो हर एक से होती हैं। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, हर आदम के बेटे गुनहगार है, लेकिन गुनहगारों में वो बेहतरीन शख्स है जो सबसे ज्यादा तौबा करने वाला है, सबसे ज्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है, सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगने वाला है। तो हम में से हर शख्स गुनहगार, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए कभी छोटी छोटी गलती होती है, कोई जानबूझ के बड़े बड़े गुनाह करता है। तो सबके अलग अलग ये है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो बंदे पसंद है जो सबसे ज्यादा तौबा करने वाला। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी माशरे में कुछ लोग ऐसे अगर हों जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगते रहते हैं, अल्लाह का इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस माशरे के तमाम लोगों को बचा लेता है अल्लाह के अज़ाब से। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही समझ के साथ नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।